یہ اب تھوڑی دیر اگر آپ 3 ارب دے بھی دیں گے تو یہ تو کینسر کا علاج ڈسپلن سے ہو رہا ہے. جو کینسر ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے. اور کینسر کیا ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام ہی نہیں ہے. پھر سے میں کہہ رہا ہوں کینسر کا علاج ڈسپلن سے ہوگا, تھوڑی دیر کے لیے فائدہ ہو جائے گا. کینسر تو پھیلتی جا رہی ہے. کینسر تو تب ختم ہوگی اس ملک میں کاٹ کے جب نکالی جائے گی جب ایک مینڈیٹ والی پبلک کی بیکنگ سے گورنمنٹ آئے گی. وہ مینڈیٹ اس کے پاس ہوگا. آج یہ حالات ہیں جب ہم ان کی مدد کر رہے ہیں, کیونکہ ہم آئی ایم ایف کو کیوں چاہیے کہ ہماری مدد کیوں چاہیے. انہیں پتہ ہے کہ آگے کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ رہی ہے. الیکشن جب آئیں گے کیئر ٹیکر گورنمنٹ یہ نہیں کر سکتی. تو ان کو چاہیے کہ ساری پارٹیز کا کنسنسس چاہیے. ہم صرف مدد پاکستان کے لیے کر رہے ہیں, جبکہ 10,000 ہمارے کارکن جیلوں میں ہیں. آج جو ہماری اکنامک ٹیم تھی وہ ساری انڈر گراؤنڈ ہے. ان کو اکٹھا کیا, زوم کے اوپر لیا. میرے اوپر 180 کیسز بن چکے ہیں. ساری سینئر لیڈرشپ کی یاد اندر ہے کیسز ہیں, اور جو باہر نکلتی ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ جی پہلے کا پارٹی چھوڑو گے نہیں تو ہم آپ کو اندر رکھیں گے. میں نے آئی ایم ایف کے جو امریکہ سے جو ہیڈ تھے ان سے جو میں بات کر رہا تھا, ان کو میں نے ایک چیز سمجھائی کہ میں نے کہا جب تک اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی, یہ اب تھوڑی دیر اگر آپ 3 ارب دے بھی دیں گے اور 3 ارب ڈالر کے دینے میں تھوڑے سے اور ڈالرز بھی 5-6 ارب ڈالر اور بھی آ جائیں گے تو یہ تو کینسر کا علاج ڈسپلن سے ہو رہا ہے. جو کینسر ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے. اور کینسر کیا ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام ہی نہیں ہے. اور وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ سب پارٹیز نے مل کے اور ساتھ اسٹیبلشمنٹ, کیونکہ تحریک انصاف اقتدار میں نہ آئے, الیکشن نہیں الیکشن تب کروائیں گے جب یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی تحریک انصاف الیکشن نہیں لڑ سکے گی. 6% پاکستان کی معیشت آگے بڑھ رہی تھی, گروتھ ریٹ تھی. 2 آخری سالوں میں جو ایوریج تھی وہ 6% تھی. تو کتنی دفعہ پاکستان کی معیشت اتنی تیزی سے اوپر گئی ہے. انڈسٹری بڑھ رہی تھی, دولت میں اضافہ تھا, پر کیپٹا انکم بن رہی تھی, ٹیکس بڑھ رہے تھے, ایکسپورٹس بڑھ رہی تھیں, ریمیٹنسز بڑھ رہی تھیں. تو جب ایک ملک ترقی کر رہا تھا, اس گورنمنٹ کو گرا کے جس کو لے کے آئے ہیں, انہوں نے کیا ہے؟ انہوں نے ان کی جو پالیسیز تھیں, اور یہ ہمیشہ ہی ملک بینکرپٹ چھوڑ کے گئے ہیں. 99 میں بھی جب یہ نون لیگ گئی ملک بینکرپٹ تھا, 2018 میں بھی بینکرپٹ کر کے گئے, اور پھر آتے ساتھ ہی ایک اکانومی جو چل رہی تھی اس کو بینکرپٹ کر دیا. 3 ارب ڈالر کا ہمیں مل رہا ہے اس وقت آئی ایم ایف سے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ میں جو پیسہ آئے گا. 7 ارب ڈالر صرف 1 سال میں پاکستان کو نقصان ہوا ہے ایکسپورٹس کی کمی میں اور ریمیٹنسز کی کمی میں. ریمیٹنسز کی کمی میں کیوں ہوا؟ کیونکہ اتنا فرق پڑ گیا طمارکیٹ میں, روپیہ کی قدر کدھر چلی گئی اور آفیشل کدھر تھی کہ لوگوں نے بینکوں کے تھرو پیسہ نہیں بھیجا, دوسری طرح پیسہ بھیجنا شروع کیا, ہمارا ریمیٹنسز کم ہو گئی. ہم نے آئی ایم ایف کو بھی سمجھایا, میں نے اس کو سمجھایا. میں نے کہا دیکھو, جب تک فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوں گے یہ ملک اب یہاں سیاسی استحکام نہیں آئے گا اور اکانومی ٹھیک نہیں ہونے لگی. لیکن بدقسمتی کیا ہے کہ حکومت یہ جو پالیسیز ہیں جو پاور میں بیٹھے ہیں وہ دوسری طرف جا رہے ہیں. بجائے صاف اور شفاف الیکشن کروا کے ایک سیاسی استحکام آئے, ایک ایسی حکومت آئے جو پبلک کی ووٹ سے آئے, پبلک کے مینڈیٹ سے آئے, 5 سال کے لیے آئے, وہ پھر مشکل فیصلے کرے. مشکل فیصلے کا مطلب اصلاحات کرے. اصلاحات تب ہوتی ہیں ملک میں جب پبلک ایک گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہو, اعتماد رکھیں گورنمنٹ میں. ان کو یہ ضرور کہا کہ دیکھیں جو آئین کہتا ہے, آئین کے مطابق الیکشن کروائے جائیں. آئین جو فنڈامنٹل رائٹس, بنیادی حقوق کی حفاظت کرتا ہے, وہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. کیونکہ آپ صرف اگر پیسے دے ہی دیں گے, پھر سے میں کہہ رہا ہوں کینسر کا علاج ڈسپلن سے ہوگا, تھوڑی دیر کے لیے فائدہ ہو جائے گا. کینسر تو پھیلتی جا رہی ہے. کینسر تو تب ختم ہوگی اس ملک میں کاٹ کے جب نکالی جائے گی جب ایک مینڈیٹ والی پبلک کی بیکنگ سے گورنمنٹ آئے گی. وہ مینڈیٹ اس کے پاس ہوگا,
وہ پھر ایک وہ سرجری کاٹ کر کے جو اس ملک کے اندر جو غلط چیزیں آ گئی ہیں، جو ہماری ملک کے اندر اصلاحات چاہیے ہیں، جو مشکل فیصلے چاہیے ہیں، جو رول آف لا، قانون کی بالادستی قائم کریں تاکہ ملک میں باہر سے انویسٹمنٹ آئے، سرمایہ کاری ہوگی تو دولت کے اندر اضافہ ہوگا، وہ دولت میں اضافہ ہوگا تو ٹیکس یہ جو قرضے واپس کریں گے، وہ دولت میں اضافہ تو ہونے نہیں لگا اگر یہ جو آج جنگل کا قانون ہے، تو وہ سب کچھ اکٹھا جاتا ہے۔ سیاسی استحکام، اس کے بعد اصلاحات میں سب سے پہلی اصلاحات رول آف لا، قانون کی حکمرانی، یہ جو جنگل کا قانون ہے یہ ختم کیا جائے، اور اس کے بعد پھر سرمایہ کاری ہو، اور اس کے بعد اس ملک کے اندر دولت میں اضافہ ہو، اور اس کے بعد ہم اپنے قرضے واپس کریں اور خوشحالی آئے پاکستان میں، لوگوں کو نوکریاں ملیں، بے روزگاری ختم ہو، دولت میں اضافہ، لوگوں کو باہر نہ جانا پڑے۔ تو وہ تو شروع ہوگا صاف اور شفاف الیکشن سے۔ اور مجھے جو افسوس ہے اس وقت اور خوف آ رہا ہے کہ ابھی تک جو پر اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کوئی اور پلان بنا ہوا ہے، اور وہ جو پلان ہے وہ پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ آخر میں ہم نے IMF کو یہ بھی کہا کہ اس وقت ہمارا جو کمزور طبقہ ہے شدید مشکلات میں ہے، اور اس وقت یہ جو پروگرام آپ دیں اس کے اندر ان کا خاص دھیان رکھا جائے۔ صحت کارڈ کو کئی کی جگہ ختم کیا جا رہا ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے غریب لوگوں کے لیے، مڈل کلاسز کے لیے، سفید پوش کے لیے، کہ اتنی مہنگائی کے اندر کم از کم ان کا علاج وہ جائیں تو کم از کم وہ جو ہمارا صحت کارڈ کہ 10 لاکھ روپے تک ان کو کسی بھی ہسپتال میں علاج ملنا چاہیے، اس کو رول بیک کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری چیز ٹارگٹ سبسڈی جو ہم لانے لگے تھے، کہ بجائے آپ سبسڈائز ایسے کریں کہ پٹرول وہ عمران خان بھی اتنی قیمت کا خریدے اور ایک بیچارہ غریب آدمی بھی اتنے خریدے یا رکشہ والا بھی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹارگٹ سبسڈی ہونی چاہیے، جو ہمارا پلان بنا ہوا تھا اور ہم پوری تیار کیا ہوا تھا کہ ہر طبقے کے لیے جو نچلا طبقہ ہے اس کی حفاظت کی جائے، اور جو پیسے والے لوگ ہیں وہ اتنا جو پیسے دے سکتے ہیں وہ پوری قیمت دیں، لیکن اگر آپ کم قیمت کریں گے تو سب کے لیے وہ قیمت نہ ہو۔ نچلے طبقے کو سستی دیں اور جو پیسے دے سکتے ہیں وہ پوری قیمت دیں، جو ساری دنیا میں ہوتا ہے۔ یہ پلان بھی بڑا ضروری ہے نچلے طبقے کو موجودہ مہنگائی سے ان کی حفاظت کرنے کے لیے۔ یہ بھی ہم نے اپنی بات کی ہے، ہوتا یا نہیں میں نہیں جانتا۔ آخر میں صرف اپنے پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ سب کے لیے بڑا ضروری ہے سمجھنا۔ آپ یاد رکھیں کہ اگر یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے تحت اسی طرح ایک فراڈلنٹ الیکشن سے، جس طرح کی یہ سندھ میں ابھی الیکشن کرواتے ہیں، اگر اس طرح کے الیکشن سے یہی لوگوں کو واپس لے کے آنا ہے اور ملک کی سب سے بڑی جماعت کو کونے پہ لگانا ہے، ختم کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، اس سے سب سے بڑا نقصان پاکستان کی عوام کو ہے۔ اور 14 مہینے میں جو نقصان ہو چکا ہے، یہ مزید اور زیادہ نقصان ہوگا۔ یہ برداشت کر سکتی ہے قوم یا نہیں؟ میرے خیال میں یہ نہیں کر سکتی۔ میرے خیال میں یہاں ایک ایسا حالات ہو جائیں گے جو سب کے ہاتھ سے باہر نکل جائیں گے، جیسے سری لنکا میں حالات ہو گئے تھے۔ اور عجیب چیز سن رہی ہے کہ سری لنکا کے آج ہمارے سے بہتر حالات ہو گئے ہیں۔ یہ بھی آپ کو دھچکا لگے گا سن کے۔ پاکستان پائندہ باد۔